آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان: اللهم سلمني لرمضان فسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دروشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلی امتوں پر لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و رحمت سے پرہیزگار بنائے. روزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے آدمی کو پرہیزگاری آئے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کا جذبہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے دل میں پیدا فرمائے. کیونکہ رمضان شریف میں اس بات کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے کہ حلال کھانا، حلال چیزیں میسر ہیں، تم نے وہ نہیں کھانی. تو جب حلال نہیں کھانی اللہ کے حکم سے تو پھر حرام سے بھی بچنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. ایک مقصد پرہیزگاری سکھانا ہے، دوسرا قرآن مجید کے نازل ہونے کے شکر میں روزے ہیں. اور اس بڑی نعمت کی شکر کی ادائیگی کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں. قرآن اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کی قرآن ہدایت ہے. کافر بھی اگر پڑھیں گے ان کو بھی ہدایت ملے گی. اس میں ہدایت کی کھلی کھلی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایسی روشن کتاب ہے، ایسی واضح کتاب ہے کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ایسی نہیں. اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو سفر میں ہو یا مریض ہو تو وہ جتنے دن مریض رہے، جتنے دن سفر میں رہے، اتنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لیں جب رمضان شریف گزر جائے. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ مشکل نہیں چاہتے. اسی اللہ کی دی ہوئی آسانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مریض ہوگا، جو سفر میں ہوگا اس نے بھی لازمی روزے رکھنے ہی رکھنے. اگر نہیں بھی رکھے گا تو میں اس کو جہنم کا عذاب دوں گا. ایسے نہیں، ٹھیک ہے نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے، بیماری ہے، سفر میں گئے تو دوسرے دنوں میں رکھنا. اللہ فرماتے ہیں یہ گنتی تم نے پوری کرنی ہے، 30 دنوں کی 29 دنوں کی گنتی پوری کرنی ہے. اور اللہ کی تکبیرات بیان کیا کرو. اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اسی لیے نماز میں بار بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بار بار نماز کی. نماز ختم کرنے کے بعد بھی حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہر نیک کام کے بعد استغفار، ہر نیک کام کے بعد استغفار. اور اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو. رمضان کا لفظ عربی میں رمز سے نکلا ہے. رمز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا. رمز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ لگا کر جلانا. تو چونکہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہمارے گناہوں کو آگ لگا کے جلا دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو رمضان، اس لیے اللہ نے اس کو رمضان المبارک کا نام دیا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھاتے تھے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آنے لگے تو یہ دعا مانگا کرو: اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے سلامت رکھنا رمضان آ رہا ہے. پریشانیاں، حادثات، بیماریاں، ٹینشنیں، ان سے بچانا. اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے روزوں کا، قرآن کی تلاوت کا. اللہ نہ کرے میرے اوپر کوئی بیماری، ٹینشن، پریشانی آ جائے، پھر روزے سارے اسی میں گزر جائیں. اے اللہ مجھے سلامت رکھنا کہ میں رمضان شریف آ رہا ہے اور رمضان شریف بھی سلامتی کے ساتھ میرے پاس آ جائے. میں سلامتی سے اس کا استقبال کروں اور وہ سلامتی سے میرے پاس آئے اور سلامتی کے ساتھ سارا رمضان شریف گزرے. سبحان اللہ. وَتَسَلَّمُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، مجھ سے قبول فرمانا سلامتی کے ساتھ. کوئی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کا مجھے غم فکر نہ ہو. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے. دنیا کی ٹینشنیں اگر لگ گئی تو پھر وہ نیکیوں میں وہ جذبہ نہیں رہتا، پھر تو بندہ اس ٹینشن میں پڑا رہتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان شریف کا چاند نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر لیتے. رمضان شریف کے چاند کی طرف، مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے چاند کی طرف اور فرماتے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ چاند جس مہینے کا نکل رہا ہے یہ پورا مہینہ امن کا گزرے. اس پورے مہینے میں میں ایمان کے ساتھ رہوں، والسلامتی والاسلام، سلامتی کے ساتھ رہوں پورے مہینے میں، پورے مہینے میں اسلام پر قائم رہوں. والعافیت المجللہ، ہر لحاظ سے سکھ چین مجھے عطا فرما.
عافیت عطا فرما دیں، عظیم عافیت، ودفاع الاسقام، سب بیماریاں ختم فرما دیں رمضان کی برکت، ساری بیماریاں دفع فرما دیں، والعون علی الصلاۃ والصیام، روزے اور نماز پر میری مدد فرمائیں، میری مدد فرمائیں، میں روزے آسانی سے رکھ لوں، جیسے آپ کو پسند ہے ویسے رکھ لوں، اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھوں رمضان المبارک، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کروں۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے جو جن کی زندگی میں کتنے رمضان گزر گئے ہیں مگر آج تک ان کو قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ رمضان المبارک مہینہ ہی قرآن سیکھنے کا، رمضان المبارک مہینہ ہی قرآن سیکھنے کا، اپنے قرآن پر توجہ دیں۔ حافظ لوگ جو ہے وہ اس پر توجہ دیں کہ رمضان المبارک میں سننے سنانے کا عمل ہو، یا تو مسجد میں خود سنائیں یا سنیں، یا کسی گلی محلے میں کوئی مکان میں لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں سننا سنانا ہو۔ یہ حافظ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جس شخص کی زندگی میں 30-40 رمضان آ گئے اور اس کو قرآن کے 30-40 صفحے بھی یاد نہ ہوئے یا اس کو پڑھنا نہ آئے تو کیا فائدہ؟ آپ نے کیا فرمایا کہ یا اللہ میری مدد فرمائے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ رمضان شریف بڑے بڑے ائمہ کرام، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور اسی طرح سے اور بڑے امام، یہ فتویٰ دینا، حدیث کا درس، طلبہ کو پڑھانا، یہ سب ختم کر دیتے تھے، سب کو کہتے تھے تم بھی قرآن پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، باقی سب مصروفیات ختم۔ حالانکہ وہ تو نیک لوگ تھے، ان کا تو پڑھنا پڑھانا، حدیث سے مسائل نکالنا، دین کے اخذ کرنا، قرآن سے مسائل اخذ کرنا، لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا، یہ ان کا الگ کام تھا، وہ بھی ختم کر دیتے تھے، کہتے تھے بس اس مہینے چھٹی، اس مہینے چھٹی، تم بھی قرآن پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، بس سارے قرآن ہی پڑھیں، بس جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تو صرف قرآن پڑھنا بھی ہے، ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھنا، اور ترجمہ سیکھنا بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے ترجمہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے ترجمہ سیکھنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ترجمہ پڑھنا کیا ہے کہ آپ یہاں سے قرآن مجید کو ترجمے والا لے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، کیا مطلب ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ مجھے پتا ہو قل اعوذ کا کیا مطلب ہے، برب الناس کا کیا مطلب ہے، مالک الناس کا کیا مطلب ہے، اس کو سیکھیں۔ صراط الذین، صراط کا کیا مطلب ہے، الذین کا کیا مطلب ہے، انعمت کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے جو حافظ صرف حافظ ہیں ان کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ کم از کم سورۃ فاتحہ کا تو ترجمہ آتا ہو، آخری 10 سورتوں کا تو ترجمہ آتا ہو۔ تو دیکھیں ہر رمضان شریف یہ مشق کے لیے آتا ہے۔ اللہم سلم لرمضان وسلم لنا وتسلم منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوتنا۔ یا اللہ جب رمضان ہم سے رخصت ہو، ہماری مغفرت ہو چکی ہے، ہم پر آپ رحم کر چکے ہوں اور ہمیں آپ معاف کر چکے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کے ساتھ بھی۔ فرماتے ہیں کہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، ابھی جاری ہے 1447 ہجری، اس کا مطلب ہے 1445 سال گزر چکے ہیں لوگ روزے رکھتے ہیں، 1445 رمضان شریف روزوں والے گزر چکے ہیں۔ سن 2 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے، پورے مکہ میں روزے فرض نہیں تھے، مکہ میں جب تک اللہ کے نبی رہے، صحابہ رہے، کوئی روزہ نہیں، صرف 10 محرم کا روزہ بس۔ اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی تب تک مسلمان صرف 2 نمازیں پڑھتے، ایک فجر اور ایک عصر۔ جب معراج ہوئی تو 5 نمازوں کا تحفہ ملا، 5 نمازیں فرض ہوئی۔ تو 2 ہجری تک مسلمان فلسطین مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصی کی طرف 2 ہجری تک مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب فلسطین مسجد اقصی کی طرف منہ نہیں کرنا، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے منہ کی ڈائریکشن سمت تبدیل کروائی اور کہا خانہ کعبہ کی طرف جو قبلہ ابراہیمی ہے اس طرف منہ کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو جہاں یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ تھوڑی افہام و تفہیم ہو جائے، وہ سمجھے کہ مسلمان بھی ہمارے مذہب پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ہماری جیسی۔ لیکن جب 10 سال تک اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا، عیسائیوں یہودیوں پر خاص اثر بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اب قبلہ ابراہیمی کی طرف، تو چنانچہ منہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد پھر اللہ نے کہا اب روزے بھی پڑھو، اور اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کو رمضان شریف کے ماہ سیام کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ فرماتے ہیں پورے مہینے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے مہینے روزے رکھو۔ تو زکوٰۃ روزوں سے پہلے فرض ہوئی، قبلہ یہ سارے کام اکٹھے ہوئے ہیں، پہلے قبلہ تبدیل ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، پھر روزے فرض، یہ کام تینوں اکٹھے ہوئے ہیں اور 2 ہجری میں ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے فرض کی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ مکہ کے اندر روزے اس لیے فرض نہیں تھے کہ مکہ میں عقائد کے اوپر محنت تھی، اپنے دل میں ایمان اور یقین کو مضبوط کرو،
13 سال وہاں محنت کی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اپنے دل میں اللہ کے اوپر یقین، آخرت کے اوپر یقین کو مضبوط کرو. جب دل میں بنیادیں مضبوط ہو گئیں ایمان کی، یقین کی، آخرت کی، آپ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہونا شروع ہو، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا. اور اس سے پہلے جو ہے 10 محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان شریف سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض ہوتا تھا. تو جب یہ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت بھی ختم ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ 12 سال کا جب لڑکا ہو جائے، 9 سال کی لڑکی ہو جائے، بلوغت کی علامات ظاہر ہو جائیں، تو پھر لڑکا 12 سال سے ہی روزے رکھے گا اور لڑکی 9 سال سے ہی روزے رکھے گی. اگر عمر 15 سال تک پہنچ گئی لڑکا لڑکی کی، ابھی تک بلوغت کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہو رہی، تو 15 سال سرخ لکیر ہے. 15 سال کے بعد سب نے روزے رکھے، چاہے علامت ظاہر ہو یا نہ ہو. تو 15 سال چاند کے لحاظ سے بنتے ہیں، سورج کے لحاظ سے بنتے ہیں 14.5 سال. جنوری فروری جو ہمارا سورج کا مہینے چلتے ہیں، سورج کے مہینے جو ہے یہ جو ہے اس لحاظ سے لمبے ہوتے ہیں. چاند والا جو سال ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے. چاند والا سال چھوٹا ہوتا ہے، سورج والا سال لمبا ہوتا ہے، اور ہر سال فرق پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے 63 سال تھی، اور 63 سال چاند کے لحاظ سے تھی. سورج کے لحاظ سے 3 سال کم بنتے ہیں، 60 سال جتنی عمر میں بندہ فیکٹری سے ریٹائر ہوتا ہے، اتنی کم عمر. 60 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. حدیث میں آتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال گن بھی سکتے تھے، چاند ایک سفید بال. جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے، داڑھی مبارک میں چاند ایک سفید بال تھے، ہم گننا چاہتے تو گن بھی لیتے تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. فرماتے ہیں جب بھی رمضان مبارک کا چاند جب نظر آئے تو چاند نظر آنے پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اچھا گزرے. اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے کریں، قرآن مجید پڑھنے کا سب اہتمام کریں. ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے 4 چیزوں کی رمضان مبارک میں بہت زیادہ کثرت رکھو. ایک کلمہ طیبہ بہت پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. دوسرا استغفار بہت زیادہ کرو، استغفار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین، یا اللہ اغفر لی جو بھی ہے. اور اللہ سے جنت بہت زیادہ مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ اللہم اجرنی من النار. یہ 4 اعمال بہت زیادہ رمضان شریف میں کرنے کا حکم ہے. اور پھر ایک اور خاص دعا ہے جو رمضان شریف میں مانگنے کا حکم ہے، جو لیلۃ القدر کے ساتھ خاص ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے یہ سکھائی تھی دعا کہ لیلۃ القدر جب رمضان شریف کا آخری عشرہ ہو تو یہ دعا بہت مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ ہر نماز کے بعد مانگنا بھی سنت ہے. یہ دعا ہر نماز کے بعد بھی سنت اعمال میں سے وہاں بھی دیکھیں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہے اللہم انک عفو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، جو میری محبت کا واسطہ ہے اللہم انک عفو والی دعا ہر نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد. تو نماز کے بعد سے مراد جو ہے علماء کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اگر آپ کو قرآن حدیث کی دعائیں آتی ہیں تو وہ مانگ لیں، بہت اچھا ہے، وہ سب سے افضل ہے. لیکن سلام پھیرنے سے پہلے قرآن اور حدیث کی دعائیں وہ بندہ مانگے گا جس کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کا شوق ہو. جس کو شوق نہیں ہوگا وہ وہی دعا 60-70 سال تک پڑھتا رہے گا جو قاری صاحب نے بچپن میں نورانی قاعدہ پڑھاتے وقت سکھائی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہ دعا بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے. تو وہ بندہ پڑھے گا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، وہ اور دعائیں سیکھے گا. تو اس لیے جو ہے یہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں یا سلام سے پہلے پڑھیں. رمضان المبارک میں فرض روزے ہیں، 5 نمازیں، مسنون تراویح ہرگز بندہ نہ چھوڑے، سنت تراویح. اور یہ ایک مہینہ نماز تہجد پڑھنے کا بہت ہی سنہری موقع ہے. یہ پورا ایک مہینہ سب لوگوں نے سحری کرنی ہے. سحری کے لیے جب اٹھیں تو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں. یہ آپ کے بونس کے اندر یہ موقع آپ کے پاس آ رہا ہے. جب سحری کرنی ہے تو 2 نفل بندہ کیوں نہ پڑھے؟ پورا مہینہ بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے. 30 دن سحری ہوگی، 29 دن سحری ہوگی، سب دن جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھ کے سحری کریں، یا سحری کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں. دیکھیں پورا سال ہمیں موقع نہیں ملتا. وہ کوئی خال شاید ہی کوئی تہجد پڑھتا ہو. نیک لوگ بہت زیادہ ہیں، نیک لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے. بہت بڑے نیک لوگوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی. دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ظاہر ہو جائیں، جتنی بھی گمراہیاں پھیل جائیں، نیک لوگ اللہ کے ولی ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت سے ایسے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جو پورے سال کے تہجد گزار ہوں گے، ایسے ہیں لوگ. لیکن ایک مہینہ ہمیں بونس ملتا ہے کہ اس مہینے تہجد پڑھ. تو اس لیے ہم سارے جتنے لوگ بات سن رہے ہیں یہ نیت کریں کہ رمضان المبارک میں کم از کم تہجد نہیں چھوڑنی. اس لیے سب لوگ یہ نیت کریں کہ میں سحری کے ساتھ کم از کم 2 رکعت نفل ضرور پڑھوں. تو
تو یہ ایک جو ہے بڑی خاص نیت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے باتیں ہیں. تھوڑی سی بات جو ہے مسائل کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لیں تو بھی روزہ ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ یہ کہے میں نے صبح نہیں اٹھنا، تراویح کے بعد ہی میں تھوڑا سا کھانا کھا لیتا ہوں، اس کے بعد بس سیدھا ڈائریکٹ فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا، میں نے روزے کی نیت ابھی سے کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. سحری کھانا صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے. کوئی بندہ رات کو یہ کہہ لیتا ہے بس صبح کے روزے کی نیت میری ابھی سے ہے، اب میں سونے لگا، بس اس کا روزہ ہو گیا. سحری کو آنکھ کھلنا کوئی ضروری نہیں اور سحری کھانا بھی ضروری نہیں. سحری کھانا صرف سنت عمل ہے. اور اگر جو ہے کسی بندے نے رات کو نیت ہی نہیں کی، اس کے دل میں فطور تھا، نعوذ باللہ، کہے گا کل روزہ میں نے نہیں رکھا. کسی بندے نے یہ سوچا میں نے کل روزہ نہیں رکھا. اچھا جب کل کا دن آ گیا، روزہ تھا، سب گھر والوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، صبح اس کی آنکھ کھلی جناب 9 بجے، اب سب کا روزہ ہے، کچن میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اس کو شرم ہوئی، شرم محسوس ہوئی، دل میں ندامت ہوئی، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، صرف میں نے نیت نہیں کی، چلو میں بھی آج نیت کرتا ہوں، میرا بھی روزہ. تو صبح 9-10 بجے تک اگر بغیر کھائے پیے اس نے نیت کر لی تو بھی روزہ ہوگا. نصف النہار تک بندہ نیت کر سکتا ہے. نصف النہار کا مطلب یہ ہے جس وقت فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر اذان مغرب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں، مثال کے طور پر 8 گھنٹے بنتے ہیں، اس 8 گھنٹے کو 2 میں تقسیم کر لیں، 4 گھنٹے. اب 4 گھنٹے صبح فجر سے لے کر کب تک ہوتے ہیں؟ بالفرض 10 بجے تک ہوتے ہیں. تو آپ 10 بجے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں. آپ 10 بجے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اور آج کل جدید دور ہے، اب وہ پرانا دور نہیں رہا کہ آپ کے پاس افطاری اور سحری کا کیلنڈر ہوگا تو کیلنڈر کو دیکھ کر آپ کریں گے. اب جدید دور ہے سارا. اب آپ دینی لحاظ سے بھی جدید اسی کے اندر آئیں. پرانے آپ اس میں مبتلا ہیں، پوچھ رہے ہیں کتنے بجے افطاری ہوگی، کتنے بجے سحری ہوگی. آپ موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل، ٹچ موبائل، آئی فون، ایپل فون ہر بندے کے پاس ہے. ادھر آپ پلے اسٹور سے جا کر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، 5 نمازوں کے اوقات، نماز تہجد کے، فجر کے، طلوع آفتاب، غروب، سب اس میں آتے ہیں. اسی سے دیکھیں، اسی کے مطابق آپ افطاری کریں اور اسی کے مطابق سحری بند کریں. یہ وہ پرانا دور تھا کہ کیلنڈر چھپتے تھے اور مسجدوں میں لگتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے جی افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، سحری کا ہو رہا ہے. اب سائنس ٹیکنالوجی نے چیزیں آسان کر دی. جب دیکھا اور پھر یہ ہے سحری کے اندر تاخیر افضل ہے، افطاری میں جلدی افضل ہے. اور لوگ احتیاط اور تقوی سمجھ کے کہتے ہیں نہیں، سحری ہم نے جلدی بند کرنی ہے اور افطاری دیر سے. جب سب اذانیں ہو جائیں گی، جب خوب تسلی ہوگی، یہ آپ کھجور کھائیں گے، اب ہر طرف اذان ہوگی. یہ غلط بات ہے. یہ ایک بس اپنے نفس کا اور ذہن کا وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پتہ ہے کہ افطاری فوراً کرے گی اور سحری میں دیر کرے گی. لیکن دیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ دیر، مطلب یہ ایک اذان ہو رہی ہے یا اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت جو ہے حضرت بلال کی اذان ہی معتبر ہوتی. حضرت صحابہ کے دور میں کوئی اس طرح تو نہیں تھا 5 بج کے گھڑی تو تھی نہیں، بس حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو سحری ختم. جب حضرت بلال اذان دیتے تھے تو شروع. اسی طرح حرمین شریفین میں آج تک ہو رہا ہے. خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے تو سحری ختم، اذان ہوتی ہے تو افطاری. تو اس لیے جو ہے یہ آسانی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ گئی ہے تو اس آسانی کو کھانا چاہیے. تو اس لیے جو ہے سحر اور افطار کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے دیکھیں بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں، اس طرح بندہ جنگل میں ہے، صحرا کے اندر ہے، وہاں اندازے کے ساتھ سحری ہوتی ہے اور اندازے کے ساتھ افطاری بھی ہوتی ہے. صحراؤں کے اندر جماعتیں مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں، کہاں کا تشکیل ہوتی ہے، وہاں پتہ ہی نہیں آج افطار کتنے بجے ہوگا. یہ تو ہمارے پاس کیلنڈر یہاں واہ کینڈ میں لگے ہوئے، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا، وہاں اندازے سے کام ہوتا ہے. تو جب اندازہ اپنا ہو گیا کہ یار افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، پھر معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور اسی طرح رمضان شریف کا روزہ چھوڑنا بلا وجہ یہ سخت گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس بندے نے رمضان شریف کا روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، اب پوری زندگی بھی رکھتا رہے تو اتنا ثواب نہیں ہوگا. پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اس ایک روزے کا ثواب ہے. اس لیے جو ہے رمضان شریف کا روزہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بالکل بھی نہیں چھوڑے. اور فرماتے ہیں اگر کسی نے شامت اعمال کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو لوگوں کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے کھانا سخت گناہ. یہ بغاوت کہلاتی ہے اور بغاوت اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو بغاوت قبول نہیں ہے. سارے پورے یعنی کہ علاقے میں رمضان شریف چل رہا ہے، سب کے روزے ہیں اور ایک بندہ سامنے کھا رہا ہے. اسی طرح سے بعض آ کر خواتین اور یہ کولر سے پانی پی، غلط بات ہے، انتہائی گناہ ہے، انتہائی گناہ ہے. یہ رمضان کا تقدس پامال کرنے والی بات ہے. ایک تو روزہ نہیں اور دوسرا اوپر سے روزہ داروں کے سامنے کھانا پینا جاتا ہے. یہ حکم کی حدت کی بات ہے، حکم کو کم کرنے کی بات ہے، حکم کی عظمت کو. اس لیے یہ بالکل جو عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے وہ بھی وتر جماعت سے پڑھ